آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جولائی 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمران نور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بلا تحقیق سنی سنائی بات بیان کرنے کے مضر نتائج اور ہمارا مطلوب رویہ، اور اس کی رائٹر خنسا سبحانی ہے۔ عن حفص بن عاصم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم واضح کرتی ہے کہ جو آدمی ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کرنے لگے وہ خود کو جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے گناہ کے ساتھ اس بلا تحقیق بات کے نتیجے میں اگر کوئی مسئلہ یا اختلاف، لڑائی وغیرہ پھوٹ پڑے تو اس کا وبال بولنے والے پر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتا کہ میں نے فلاں جگہ فلاں سے سنا تھا۔ سنی ہوئی بات آگے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اس معاملے میں ہم کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ کوئی بات سنی اور فوراً اسے دوسرے سے بیان کر دی، خاص کر جس فرد کے متعلق یہ بات ہوتی ہے اس کے مخالفین تک پہنچانے میں بلا کی پھرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسے طعنہ دینے میں تھوڑی بھی تاخیر پسند نہیں ہوتی، بلکہ مبالغہ آرائی اور ملاوٹ کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھانے میں ہر ایک اپنا رول بہت خوبی کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، اور اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ واٹس ایپ کے دور میں یہ مزاج زیادہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، بغض و حسد اور ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ مزاج سخت ناپسندیدہ اور گھر، سماج، دوست، احباب بلکہ ہر رشتے کے درمیان مہلک کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیشتر مقامات پر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے پھیلانے سے روکا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ سورہ نساء آیت نمبر 83 میں فرمایا، اور جب ان کو کوئی بات امن یا خطرے کی پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ کو پہنچنے والے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ہے کہ جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل، ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں ہم کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے نہیں دی کہ اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ اور اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام عائد کرو اور خود کو گنہگاروں میں شامل کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے ہرگز نہ نکالو، کیونکہ اس کے نقصان دہ اور مہلک نتائج بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، تو اس بری خبر کو سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جب مسجد پہنچا تو وہاں بھی لوگ یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبر کا ذکر کیا تو پتہ چلا کہ خبر غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا کہ یہ خبر غلط ہے اور اس کو پھیلانے والے گنہگاروں میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ہم کو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بلا تحقیق کوئی بات آگے نہ بڑھائیں، چاہے ہم کسی پروگرام میں تقریر کر رہے ہوں یا آپس کی باتیں کر رہے ہوں یا کسی کے سوالوں کا جواب دے رہے ہوں یا کسی میگزین وغیرہ کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہوں، کیونکہ تحریر ایک باقی رہنے والی چیز ہے، مدتوں تک لوگوں کی نظروں سے گزرتی رہتی ہے اور لوگوں پر اس کے اچھے یا برے اثرات پڑتے ہیں۔
اس لیے زبان کے ساتھ ہم کو بغیر تحقیق کے اپنا قلم چلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور بات بات پر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ڈراموں پر آنے والے ویڈیوز کو سن کر اور دیکھ کر بلا تحقیق باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے اور نہ ہی ان کا حوالہ دینا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو ہم نہیں جانتے یا جس کی مکمل تفصیل سے ہم آگاہ نہ ہوں تو صاف لفظوں میں بول دینا چاہیے مجھے نہیں معلوم، واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اکابر صحابہ کرام سے جب کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا جاتا جس کا انہیں یقینی علم نہ ہو تو وہ برملا کہتے کہ میں نہیں جانتا، فلاں سے دریافت کر لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کا مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ آپ امام کو یہ کہتے پائیں گے میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں، دیگر علماء سے دریافت کرو، جواب دینے سے میں قاصر ہوں۔ امت مسلمہ کے درمیان امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام مسلم ہے، اور آپ کا یہ رویہ تھا تو ہمیں کس قدر احتیاط اور تحقیق سے کام لینا ہوگا، ذرا سوچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنی سنائی بات پھیلانے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔